الكريم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وعد الله المؤمنين والمؤمنات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ومساكن طيبة في جنات عدن ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه صدق اللہ مولانا العظیم۔ نہایت واجب الاحترام حاضرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی مجلس کی مناسبت سے ایک پیغام کے لیے قرآن مجید کی سورہ توبہ کی ایک آیت مبارکہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے اس میں وعد اللہ المؤمنین والمؤمنات جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ تعالیٰ نے ان ایک دوسرے کے غم گسار مددگار مومن مردوں اور مومن عورتوں سے ان باغات جنت کا وعدہ فرمایا ہے، خالدین فیہا ومساکن طیبۃ فی جنات عدن، کہ جن کے نیچے ندیاں رواں رواں ہیں، یہ لوگ ان باغوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ، اور ان محلات کا جو سدا بہار باغوں میں ہیں کا وعدہ بھی فرمایا ہے، اور اللہ کا ان پر راضی ہونا سب سے بڑی نعمت ہے، یہی تو عظیم و شان کامیابی ہے۔ پھر اسی طرح حضور سرور کونین علیہ السلام کا فرمان ہے کہ آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ ایک مسلمان دوسرے مسلمان کا بھائی ہے۔ جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت براری کے لیے لگا رہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس خدمت کے بدلے اس کی ضرورتوں کو پورا کرتا رہتا ہے۔ جس نے کسی مسلمان کی کسی مصیبت کو دور کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے قیامت کے روز اس کی مصیبتوں میں سے کسی مصیبت کو دور فرمائے گا۔ اور پھر فرمایا جو مسلمان کسی مسلمان کے عیبوں کی پردہ پوشی فرماتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے گناہوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا جو شخص کسی مسلمان کی کوئی دنیاوی تکلیف دور کر دے تو اللہ تعالیٰ روز قیامت اس کی تکلیفوں میں سے کسی تکلیف کو دور فرمائے گا۔ اور جو مسلمان کسی تنگ دست پر دنیا آسان کرے اللہ تعالیٰ اس کے لیے دنیا اور آخرت میں آسانیاں پیدا فرمائے گا۔ جو مسلمان جو آدمی کسی اس دنیا میں پردہ پوشی فرمائے، اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ یوم آخرت اس کے عیبوں کی پردہ پوشی فرمائے گا۔ اللہ تعالیٰ بندے کی اس وقت تک مدد فرماتا رہتا ہے جب تک وہ اس کے بندوں کی خدمت کرتا رہتا ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث مبارکہ ہے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں جو شخص اپنے بھائی کی حاجت پوری کرنے کے لیے اس کے ساتھ چلا
یہ چلنا اس کے لیے 10 سال کے اعتکاف سے بہتر ہے۔ سبحان اللہ۔ اور جو بندہ اللہ کی رضا کے لیے ایک دن کا اعتکاف کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے اور دوزخ کے درمیان 3 خندقیں لگا دیتا ہے، بنا دیتا ہے، اور ہر خندق کا فاصلہ اتنا ہے جتنا زمین و آسمان کے درمیان۔ اور پھر 10 سال کے اعتکاف کا ثواب کتنا زیادہ ہوگا۔ پھر اسی طرح آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، حضرت ابن عمر اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، آخری حدیث کہ فرمایا رسول پاک علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جو بندہ اپنے بھائی کی حاجت کے لیے چلا اور اس کی حاجت کو پورا کر دیا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے پر 75,000 ملائکہ کا سایہ کرتا ہے، اور جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ اگر وہ یہ بھلائی کا کام دن میں کرے تو اللہ دن میں ایسے کرتا ہے، اور اگر وہ یہ کام رات کو کرے، شام کو کرے، تو اللہ شام میں اس کے ساتھ ایسے فرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ وہ جو اس کام کے لیے جو وہ قدم اٹھاتا ہے، ایک ایک قدم اٹھاتا ہے، رب ذوالجلال ہر قدم کے بدلے اس کا ایک گناہ معاف کرتا ہے اور اس کا ایک درجہ جنت میں بلند کرتا ہے۔ حاضرین محترم، کوئی بھی انسان، مسلمان، اللہ کا بندہ جب اپنے پیارے آقا علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتا ہے، لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ کی صورت میں، تو حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ کو ادا کرتے ہیں، جیسے آقا علیہ السلام یتیموں، مسکینوں، بیواؤں، ناداروں، محتاجوں کے اوپر اپنا دست شفقت فرماتے تھے، ان کی مجبوریوں، مصیبتوں کو دور فرماتے تھے اللہ کے حکم سے۔ حضور کی اسی سنت کو لیتے ہوئے جب کوئی انسان اللہ کی رضا کے لیے اس خدمت کو سر انجام دیتا ہے، تو حقیقت میں رسول پاک علیہ السلام کی سنت میں وہ عمل پیرا ہوتا ہے۔ اور پھر اس سنت میں عمل پیرا ہونے کے ساتھ ساتھ اگر وہ اپنے مصلے کو بھی آباد کرے، اپنی بارگاہ کو اللہ کے حضور سجدہ سجود بھی کرے، اپنی جبین کو، تو رب تعالیٰ اسے نور علی نور دونوں رحمتوں سے نوازتا ہے، ایک نماز میں اپنی ملاقات معراج کی صورت میں، اور خدمت خلق کی صورت میں اس کے درجات بلند کر کے اور جنتوں میں مقام عطا کر کے۔ حاضرین محترم، اگر دیکھا جائے جو آپ کی فیڈریشن ہے باقی سب لوگوں کی طرح ایک عظیم کار خیر کا کارنامہ سر انجام دیتی ہے، آپ لوگ حضور علیہ السلام کی سنت کو ادا کرتے ہوئے اپنی جانی قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں، اپنی مالی قربانیاں بھی پیش کرتے ہیں، اور کمیونٹی کی صورت میں، فیڈریشن کی صورت میں آپ لوگ، جیسے کہ آپ نے کچھی میمن جماعت کی صورت میں یا کچھی میمن جو آپ کی اسٹوڈنٹ فیڈریشن ہے اس کی صورت میں تنظیم قائم کی کہ آپ لوگوں کا علاج کرواتے ہیں، راشن تقسیم کرواتے ہیں، یا آپ سمجھ لیں کہ جہیز کا کوئی معاملہ ہو یا بیماری کا کوئی معاملہ ہو، علاج معالجے میں، یا بچوں کی تعلیم کا کوئی معاملہ ہو، یہ سارے وہ کام ہیں جو ہمارے پیارے آقا علیہ السلام نے اس کی، یعنی حضور علیہ السلام کی سنت مبارکہ ہے، اور آپ سب لوگ حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت مبارکہ پہ عمل کرتے ہوئے اس کام کو سر انجام دیتے ہیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس رحمت کا حقدار ٹھہرتے ہیں کہ آپ کا ایک اپنے ایک بھائی کی حاجت کو پورا کرنے کے لیے چلنا، ایک دن کا چلنا 10 سال کے اعتکاف کے برابر اللہ تعالیٰ آپ کو اجر عظیم عطا فرماتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ، یعنی میں آج کی مجلس میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، اس راستے کی طرف آپ کی توجہ لانا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی، سب سے پہلے آپ کی اپنی فیڈریشن ہے، آپ کے اپنے لوگ ہیں جو آپ کی اپنے رشتہ دار، آپ کی اپنی برادری ہے، سب سے پہلے آپ کی زکوٰۃ کے حقدار وہ لوگ، آپ کی مدد کے حقدار وہ لوگ ہیں، آپ کی خیرات کے حقدار وہ لوگ ہیں۔ یہ بہت عظیم کام ہے کہ آپ کی برادری رشتہ داروں میں سے جس کے پاس مکان نہیں ہے آپ اسے مکان لے کے دیتے ہیں، آپ اسے لباس، جس کے پاس کپڑے نہیں ہیں آپ کپڑے پہننے کے لیے دلواتے ہیں، جس بچی کی شادی کا مسئلہ ہے اس کی شادی کروانے کے لیے آپ اپنا مال خرچ کرتے ہیں۔ یہ یعنی
آپ سب سے بڑا کار خیر ادا کرتے ہیں. اگر آپ اپنی جماعت کو چھوڑ کے، یعنی اگر جماعت میں ضرورت ہے اس کو آپ دوسری طرف کہیں لے کے جاتے ہیں تو یہ اللہ کی ناراضگی کا ایک طرح کا سب. کیوں؟ اگر اپنے گھر میں خالی ہے اور آپ اس چیز کو باہر لے کے جاتے ہیں تو رب الجلال وہ آپ کا صدقہ تو ہو جاتا ہے، مگر جو اجر ملنا ہوتا ہے وہ اجر ضائع. حقیقت میں وہ چیز تو آگے چلی جائے گی، مگر جو اجر ملنا ہوتا ہے وہ اجر نہیں مل پاتا. تو حاضرین محترم، بہت جو کار خیر میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرے، یعنی جو بندہ کار خیر میں رکاوٹ پیدا کرنے کی کوشش کرتا ہے، حقیقت میں وہ شخص اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے، اللہ کی رحمت سے محروم ہو جاتا ہے. اور اچھا انسان وہی ہے، اچھا بندہ وہی ہے جو ہاں نیک کام ہوتا ہو، اچھا کام ہوتا ہو، اس کام کو بڑھاوا دینا ہمارے آقا کی سنت بھی ہے اور ہمارے آقا کے اصحاب کی سنت بھی ہے. وما علینا الا